بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماع کے دوران بیوی اوپر اور خاوند نیچے ہونے کا نقصان۔ مباشرت کی بدترین کیفیت کیا ہے؟ مباشرت یعنی بیوی سے جماع یا ہم بستری کی سب سے بدترین کیفیت وہ ہے کہ مباشرت کے وقت مرد نیچے اور عورت اوپر ہو۔ مزید تفصیلات سے پہلے آپ کو میاں بیوی کے تعلق میں کچھ مسائل جن کا جاننا ضروری ہے۔ ایسے مسائل جن کا جاننا میاں بیوی پر ضروری ہے مگر وہ نہیں جانتے، کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ نگاہ کر کے دو اجنبی آپس میں پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت ختم اور اپنائیت کا قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک جان دو قلب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جماع اور اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے بھی صاف ستھرے رہنما اصول ہے۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں جماع کا طریقہ، اس سے متعلق آداب و مسائل بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی شوہر کو چاہیے کہ آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ کمرے میں زیرو پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں۔ اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لے تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگا ہو کے ہم بستری کرنا گدا گدی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن و حدیث کے اشارات و تصریحات سے تو اس کی نفی ہوتی ہے، لیکن مباشرت کی اس کیفیت میں طبعی نقصان کا بھی پہلو پوشیدہ ہے، اس لیے کہ اس صورت میں مرد کی منی کا اخراج پورے طور پر نہیں ہوتا۔ عضو تناسل میں اس کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے جو بعد میں سڑتا اور نقصان اور فساد کے مختلف صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس صورت میں مرد کے عضو تناسل میں عورت کے عضو مخصوصہ سے بہت سی رطوبتیں آ کر جمع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مختلف پہلو سے نقصان کا باعث ہے۔ اس کا مستقل نقصان اپنی جگہ ہے کہ جماع کی اس حیات میں استقرار حمل اور بچے کی پیدائش کا امکان بہت کم رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مباشرت کی یہ صورت وہ عورتیں اختیار کرتی ہے جن کا جنسی جوش و جذبہ نوجوانوں کے غیر معمولی طور پر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت اور مرد دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پر نماز ادا کر سکیں۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا جائز ہے، حتیٰ کہ سحری کھا سکتے ہیں۔ مزید ویڈیو میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقوں سے زندگی بسر کرو، پھر اگر تم ان سے نفرت کرو تو شاید تمہیں کوئی چیز پسند نہ آئے۔ اس فرمان خداوندی میں یہی تاکید کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، کیونکہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے تو دونوں کو راحت، مسرت اور سکون حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، ان میں واضح طور پر اسی بات پر زور دیا ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ اس سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔
بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے اس فرمان میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ میاں بیوی آپس میں صلح، امن اور یکجہتی کے ساتھ رہے۔ غرض یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہر وقت بھلائی کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ بیوی سے حسن سلوک، مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ بہت عمدہ سلوک کیا، بلکہ آپ کا تو حسن خلق بے مثل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ سورہ بقرہ میں خاوند بیوی کا تعلق انتہائی بلیغ الفاظ میں اس طرح سمویا گیا ہے، عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسلامی غیرت و حمیت پیدا کرے، حیا کی دولت سے مالا مال کر دے، بے حیائی سے 100 میل دور کر دے، اور مرتے دم تک اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔